میں تو کبھی کا وصیت کر چکا ہوں کہ میرے سارے معاملات سنت کے مطابق ہوں اور میرے لیے گیدرنگ کا انتظام نہ کیا جائے. بس جو ہیں، جو وقت ہو گیا، جو سنت کے مطابق سارے معاملات ہو جائیں تو بس مجھے اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیں. یہ کیا مطلب کہ آپ 2 دن تک کولڈ اسٹوریج میں بیٹھ دیں کہ دعوت اسلامی کا ایک روپ پڑے گا بھائی، اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ہیں. الحمدللہ جیتے جی دعوت اسلامی کا روپ پڑا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں. تو ہم الحمدللہ جیتے جی ہم دیکھ ہی رہے ہیں، تو ہم مرنے کا کیا انتظار کرنا تھا کہ صاحب مرنے کے بعد گیدرنگ ہوگی. جیتے جی گیدرنگ، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم کروڑا احسان ہے. اب مرنے کے بعد اپنے کو تجربہ نہیں کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے. یہ وصیت جس کو نہیں پتا تھا تو آج پھر میں نے اس کی تجدید کر دی. یوں سمجھ لو ایک مستحب بھی میرے معاملے میں نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو کرنا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. جو دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو اس کو جلدی دفن کر دینا، یہ سنت ہے. حدیث پاک میں اس کی ترغیب دی گئی ہے. اب اس کو مطلب دوسرے ملکوں سے لانا، تو دوسرے ملکوں سے جب لاتے ہیں تو اس کا پیٹ چیرتے ہیں، اس میں دل گردے اور وہ جڑی آنتیں سب نکال کر اس میں مسالے بھرتے ہیں، اور بڑے بڑے پمپ سے بس وہ ایسے راستے سے اس میں مسالے چڑھاتے ہیں کہ بس آپ سمجھ جائیں. اور اتنی تکلیف جس کی انتہا نہیں. اور مطلب جس طرح کٹے ہوئے بکرے کو کھینچتے ہیں نا، بقرعید کے دنوں میں مناظر دیکھے جاتے ہیں، تو وہ وہاں لاشوں کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کیا یہاں کیا، ہر جگہ مطلب یہی حالت ہے. پھر اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھنا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح زندہ انسان کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے نقل کی حدیث پاک کہ ہڈی، جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح مردہ انسان کی بھی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی اس کی خاطر کی ہم مطلب تو 4 دن بعد 8 دن بعد وہ لاش مطلب اس طرح وہ آئے، وہ سلسلہ اگر آپ کو تو فریش لگے گی، لیکن وہ فریش نہیں ہوتی. اور یہ اس بیچارے کو اتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے جہاں انتقال ہوا وہیں کے مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہاں اس کو دفن کر دیں، آپ ایصال ثواب کریں. یہ آ بھی گیا تو آپ نے کون سا گھر میں رکھنا ہے سجا کر، آپ نے بھی جا کر دفن کرنا ہے. پھر جا کر قبر کے پاس کون سا آپ نے کیمپ گاڑنا ہے، اب یہاں پڑے رہو گے اس کی قبر کے پاس. جب آپ نے بھی تو اپنی نظر سے دور ہی کرنا ہے نا اس کو، تو وہیں بھی نظر سے بھلے دور رہا آپ دفن کر دیں. میرے والد صاحب جدہ شریف میں وفات ہوئی تھی، وہیں دفن ہے، میں نے قبر نہیں دیکھی. ایصال ثواب کرتا ہوں تو ثواب کے لیے قبر پر جائیں تو ہی ثواب پہنچے، یہ شرط تو نہیں ہے. ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے. مہربانی کر کے اپنے میت پر رحم کریں. بڑے بوڑھوں سے خاص کر میری درخواست ہے کہ یہ اس طرح کی بے جا ڈیمانڈ نہ کریں، مطالبے نہ کریں کہ اس کو لاؤ آخری دیدار کریں گے. زندگی بھر تو دیدار کیا ہے، یا نوٹ کمانے کے لیے اس کو برسوں سے تو اپنے دیدار سے محروم کیا، اور اب آپ کو دیدار کرنا ہے. اب تو چہرہ بھی بیچارے کا پتہ نہیں کیسا رہا ہوگا موت کے صدمے سے، وہ دیدار کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض اوقات دیدار نہیں کیا جاتا، منع کر دیا جاتا ہے تو چہرہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رحم کھائیں اور جہاں جو ہے اس کو دفن کریں. کہ سنت یہی ہے کہ تاخیر نہ کی جائے، تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. سنت میں عظمت ہے. نہ گیدرنگ کے لیے انتظار کریں، نہ رشتہ داروں کے لیے انتظار کریں کہ یہاں انتقال ہوا فلاں ملک سے، وہ اس کا بیٹا آ رہا ہے تو باپ آ رہا ہے تو بھائی آ رہا ہے، وہ کماتا زیادہ ہے، ویلیو ہے اس کی، کچھ بھی ہے. میرے آقا کی سنت سب پر فائق، سب پر حاوی ہے. سنت پر عمل کرنا ہے، اس کو بھی سمجھا دیا جائے. انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا. یہاں بھی حضور انتظار، میت کے انتظار میں اب کولڈ اسٹوریج کا استعمال جو ہے نا میت کے لیے جنرلی، ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ کہ 1-1.5 دن میں بچہ آ جائے گا امریکہ سے، یو کے سے، فلاں ملک سے، فلاں ملک سے، تو فلاں رشتہ دار آ جائے گا، تو 1-1.5 دن کے لیے اگر جیسے سرنا ہو تو کولڈ اسٹوریج کا یہاں پر اب استعمال بڑھ چکا ہے. اٹھا کے جیسے وہ آئے گا جنت میں رکھ دے گا. اللہ اس لیے اس میں انتظار کر رہے ہیں، میت کو بیچارے کو تکلیف دے رہے ہیں. میرے محلے میں جب میرا لڑک پن تھا، جوانی تھی، جو سیاحت پڑھ رہا ہے، وہ ایک آدمی تھا بڑا خوش مزاج، ہنسمکھ. اس کے بیٹے کو بھیجا دنیا کے کسی بہت بڑے ملک میں کمانے کے لیے. بیچارہ گیا وہ، اور بدقسمتی سے ڈاکوؤں نے اس کو گولی مار دی. جوان بیٹا تو باپ تو ہو گیا پاگل. اور 8 دن یا پتہ نہیں کتنے دن تک انتظار ہوا، وہ میت اس ملک سے آئی، پھر جا کر تدفین ہوئی. 8 دن تک جو ان کے گھروں میں جو سوگوار ماحول ہوتا ہوگا، جو غم، رونا دھونا ڈیلی اور رات دن مچا رہتا ہوگا،
یہ کتنی حکمت عملی کہ جلدی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو دفن کرنے کے بعد بھی آدمی تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. لاش اگر پڑی ہے، آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ مطلب کتنا ٹینشن ہوتا ہوگا. تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اس کو جلدی دفن کر دیا جائے کہ اگر نیک ہے تو وہ اپنے اجر کو پہنچ جائے. گیدرنگ جمع کرنے کے لیے بھی مطلب رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اطلاع ملے، پتہ چلے کہ لوگ آئے.